الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اللہ کی کتاب قرآن پاک عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے. یہ نہ اترتا تو سب لوگ بھٹکتے رہتے، ان کو راستہ نہ ملتا. تو نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے. چنانچہ نعمت سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اس کے اٹھانے کا طریقہ ہے. اس طرح کوشش کرے گا تو نعمت سے فائدہ اٹھائے گا. جتنی بڑی چیز ہوتی ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اتنا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو یہ عظیم ترین نعمت ہے، تو اس کے لیے اہتمام بھی عظیم ترین ہونا چاہیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اللہ کی کتاب پہ غور کریں، اور اللہ کریم نے جو باتیں ذکر کی ہیں، جیسے جنت کا ذکر کریں، جنت کا ذکر پڑھیں تو اندر اس کے شوق پیدا ہو، اور جہنم کا ذکر پڑھے تو خوف پیدا ہو. کامیابی کی جو شرائط اللہ نے ذکر کی ہیں وہ پڑھیں، اپنا محاسبہ کریں. یہ طریقہ ہے جس سے قرآن پاک سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت جیسے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ آیت جب پڑھیں تو اس کو پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ پیغمبر نے کہا، بلکہ خود اس کے اندر خوف پیدا ہو کہ میں بھی اپنے رب کی نافرمانی اگر کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ اس کے اندر بھی کیفیت پیدا. علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. جب یہ پڑھیں تجھ پہ بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اس کے پڑھتے ہوئے یہ کیفیات ہوں کہ اللہ تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تجھ پہ بھروسہ کیا، تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ کسی ایمان والے نے یا پیغمبر نے بات کہی، نہیں، یہ اس کے اپنے اندر پڑھنے میں یہ کیفیت پیدا ہو. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، پیغمبروں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اے لوگوں، حق کا پیغام پہنچانے میں اگر تم ہمیں تکلیف دو گے، ہم ضرور اس تکلیف پہ صبر کریں گے. اب اس کو پڑھیں تو اس کے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا ہو صبر کی، اور بلند عظیمت کی، بلند مرتبے کی، بلند سوچ کی، بلند ارادوں کی، کہ پیغمبروں کا کتنا بلند ارادہ تھا کہ ہم حق کا پیغام پہنچاتے رہیں گے. اگر تم ہمیں تکلیف بھی دو ہم اس پہ صبر کریں گے، ضرور صبر کریں گے. اس میں وہ صبر اور عظیمت کی کیفیت پیدا ہو جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے. تو قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کون؟ اللہ. ایمان جیسا ایمان کی اور جیسے ایمان کا نور بڑھتا ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ اللہ کون ہے.
کون اللہ ہے، فوراً کانپ جاتا ہے، جب عظمت ہوتی ہے تو کانپتا ہے۔ ہاں دنیا میں انسان کسی آپ سرکاری ادارے میں چلے جائیں اور کہیں کہ فلانے نے کہا یہ کام کرو، تو شاید ملازم اتنا توجہ نہ کرے، اور اگر اس کے بہت بڑے افسر کا نام لیں تو اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کے بات کا انداز بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی عظمت اور احترام اس کا ہوتا ہے، اس کا مقام پتہ ہوتا ہے، اس کے درجے اور اسٹیٹس کا پتہ ہوتا ہے۔ رب العالمین، اتنا بڑا رب، کائنات سارا جو اس کے حکم میں جکڑا اور اس کے حکم سے پیدا ہوا، وہ رب، یہ ایمان والے اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی آیات پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ کون سے ایمان کا؟ جو ایمان والا ہے، اس کا ایمان اور بڑھتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی بڑھتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اس کا ایمان بڑھتا ہے، عمل بھی بڑھتا ہے، نماز پہ، زکوٰۃ پہ، اللہ کے احکامات پہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ لهم درجات عند ربهم، ان کے رب کے ہاں بہت اونچے درجے ہیں۔ دنیا والوں یہ نہ سمجھو یہ تمہارے درجے بہت چھوٹے ہیں، ان لوگوں کے اللہ کے ہاں بہت اونچے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، ان کی بخشش بھی ہے، ورزق کریم، بڑی عزت والی روزی بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کا کلام پڑھ کے جن کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا نام سن کے جن کا دل کانپتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ فرمانے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اس کا دل، اس کا ایمان بڑھے، اللہ پہ بھروسہ بڑھے۔ اس لیے سورۃ توبہ میں موجود ہے، جب قرآن کی آیت اترتی تھی، وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، قرآن پاک کی کوئی سورت اترتی تو منافق کہتے ہیں کس کا ایمان بڑھا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب بھی نئی صورت اترتی ہے، نئی آیت اترتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ رب نے ہم پہ کتنا انعام کیا، کتنا بڑا ہمیں راستہ بتایا، کتنی بڑی رہنمائی ملی۔ وہ ہر آیت سننے پہ اور ہر نئی آیت سننے پہ ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، خوشی بھی بڑھتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے دل کے اندر کفر اور نفاق ہے، جتنی آیات اترتی ہیں ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے۔ جن اللہ نے فرمایا رجس، گندگی، کفر اور نفاق کی گندگی جس کے اندر ہوگی، جتنا قرآن سنے گا اور گندگی بڑھے گی، اور مخالفت بڑھے گی، اور بغض بڑھے گا، اور عداوت بڑھے گی۔ یہ گندگی، یہ کفر ہے، اور انکار بڑھے گا۔ اس لیے ایمان والے، ان کا کیا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والے تو ان کی تو حالت ہی بدل جاتی ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات کی جماعت ادھر سے گزری، جب قرآن سنا تو وہ کہنے لگے انصتوا، اپنے گروہ کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن انہوں نے غور سے سنا۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، قرآن نے ان کے دلوں میں اتنی تبدیلی لائی کہ قرآن سننے کے بعد جب واپس گئے تو اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے لگے، تبدیلی آ گئی ان کے اندر۔ ہاں، یہ ہے ایمان والے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، یہ تو چھوٹی موٹی بات نہیں، دنیا کی ہر بات سے اچھی بات۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو بات اتاری ہے وہ سب باتوں سے اچھی ہے۔ دنیا میں جتنی باتیں ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے۔ کتابا متشابہن، اس میں اللہ نے مضمون دہرائے ہیں بار بار مختلف انداز سے،
تقشعر منه جلود الذین متشابہ مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ کا کلام سن کے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، یہ ایمان والوں کی شان ہے. اللہ کا کلام سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے کلام کے سامنے جھک جاتے ہیں. کیا مطلب؟ جو حکم مل رہا ہے اس کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایمان والے کی شان ہے. تو اس لیے ایمان والا قرآن ایسا ہی پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اگر ہمیں قرآن کا مزہ مل جائے، قرآن کی نعمت حاصل ہو جائے، پھر یہی کیفیت ہوگی جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. یہ آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن کو مانتے تو ہم، لیکن قرآن کی نعمت جو ہے، جو اللہ نے نعمت اتاری ہے، وہ نعمت ویسے ہی ہمیں جو اللہ نے جس طرح اتاری ہے اس کو ہم پالیں، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جو یہاں بیان کیا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اس آدمی کو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہاں، یہ پھر قرآن کا مزہ آتا ہے. پھر نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. پھر جب سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور رات کو پڑھتا ہے پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہاں، یہ قرآن اس کو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے. یہ بڑا ایمان جب پیدا ہوتا ہے تب بندہ کرتا ہے. یحذر الآخرہ، یہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی آخرت سے ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وَيَرْجُو رحمت ربی، یہ آخرت کا ڈر اس کو محنت کرواتا ہے. آخرت کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ خواہشات نہیں ٹوٹیں گی، اللہ کو راضی کرنے کی محنت نہیں ہوگی. آخرت کا ڈر اس کو محنت کرواتا ہے. وَيَرْجُو رحمت ربی، رب کی رحمت کی امید محنت کرواتا ہے کہ میں یہ محنت کروں گا میرا رب مجھ پہ رحمت کرے گا، مجھ پہ انعام کرے گا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس آیت میں جاننے والے اور نہ جاننے والے قرآن کا پر ذکر ہے. گویا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن کو سمجھ رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی لذت لے رہا ہے، اس کی مٹھاس لے رہا ہے، اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ رہا ہے، وہ جاننے والا ہے. اور جو اس نعمت سے محروم نہیں، اللہ فرما رہے وہ جاننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جاننے والے کی تعریف کی. جاننے والا کون ہے؟ جو قرآن کو سمجھ رہا ہے وہ جاننے والا ہے. جو قرآن سے مزہ لے رہا ہے، جو قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی باریکیوں کو سمجھ رہا ہے، وہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے قریب ہے، وہ جاننے والا ہے. جس میں یہ کیفیت نہیں، وہ جاننے والا نہیں ہے. ہاں، وہ اس کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہے، وہ جاننے والا نہیں ہے. جاننے والا ہی اللہ فرما رہے ہیں. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں، یہ جاننے والا ہے. یہ صحابہ کا نام جاننے والے تھے. وہ پھر قرآن کی ایسی تلاوت کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ساتھ گزر رہے ہیں. اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کی. عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. یہ دو صحابی ساتھ ہیں. یاد رکھنا ایمان والو، یہ سمجھنا ہے کہ یہ دو صحابی بہت اونچے درجے کے ہیں. یہ نبی کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے. اگر ان کو کوئی نبی سے دور سمجھے گا یا نبی کے طریقے سے ہٹ کے سمجھے گا، وہ ایمان والا نہیں ہے. ہر وقت ساتھ رہنے والے، ساتھ رہنے والے، اور اتنے ساتھ رہنے والے ہیں کہ نبی کا سچا ساتھی ہونا اللہ نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر اور عمر نبی کے سچے ساتھی ہیں. مزار میں آپ کے ساتھ ہی دفن کروا دیے. قیامت تک آنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ نبی کے یقیناً سچے ساتھی ہیں. اگر سچے نہ ہوتے تو ساتھ کیسے ہوتے؟ نبی کے سچے ساتھی ہیں. تو یاد رکھنا صحابہ کی افضلیت اسی درجے سے ہے جسی درجے سے خلافت ہے. خلافت کی ترتیب ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی،
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افضلیت اسی طرح ہے جس طرح خلافت کی ترتیب ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، یہ حق ہے. اس لیے ابو بکر اور صدیق عمر فاروق ساتھ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنی. آپ نے فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ قراءۃ ابن عبد. جو چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے تر و تازہ جس طرح قرآن اترا ہے، فلیقرأ قراءۃ ابن عبد، تو اس طرح پڑھے جیسے ابن مسعود پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ایمان والے لوگ تھے اور کیسی محنت کرنے والے لوگ تھے کہ اللہ کے رسول تعریف کر رہے ہیں کہ قرآن جس طرح تر و تازہ اترا ہے، جس شان اور جس انداز سے، اگر تم چاہتے ہو اسی تر و تازگی کے ساتھ جس طرح قرآن اترا ہے اس طرح پڑھو، تو جس طرح ابن مسعود پڑھ رہے ہیں تم بھی ایسے پڑھو. اس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں، یاد رکھنا، اس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں. آج مسلمان ہم اپنے بچوں کو ہم بتائیں نہیں رہے ٹیلنٹ کس کا نام ہوتا ہے. اب کسی اور چیز کی طرف ہمارے بچے لگ پڑے، اور چیزوں پہ انعام مل رہے ہیں، اور چیزوں کی طرف توجہ ہوگی. ٹیلنٹ تو اس کا نام ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اس سے بڑا کوئی کلام ہے، اور اس کو ویسے پڑھے جیسے اترا ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ مہر لگا دیں. رسول کریم کے جس نے قرآن ویسے پڑھنا ہے جس طرح اترا ہے، ایسے تازگی کے ساتھ، تو اس طرح پڑھے جس طرح یہ میرا صحابی پڑھ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود. یہ ٹیلنٹ ہے، یہ کمال ہے. اب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اب کیا فرما رہے ہیں؟ مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی اب جو تو اللہ سے مانگے گا تیری دعا قبول ہوگی. آپ پڑھے آپ کے ساتھ ابو بکر عمر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں یہ بات. آپ فرما رہے ہیں کہ اب مانگ تجھے دیا جائے گا. ہاں، یہ قرآن پڑھنا اور ان انداز سے پڑھنا پھر اللہ سے ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اب مانگ تجھے دیا جائے گا. اب وہ مانگتے کیا ہیں کہ قرآن بہت اوپر لے جاتا ہے دوستوں، بہت اوپر لے جاتا ہے، بہت اللہ کے قریب کر دیتا ہے. واضح کہہ دیا کہ اب مانگ تجھے ملے گا. آپ پرے کھڑے ہیں، یہ صحابی نہیں سن رہے. اب یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ قرآن نے، اللہ کے رسول کی تربیت نے ان کے دماغوں کو بہت عقل مند کر دیا تھا. مانگا اور کیا مانگا یہ بھی سوچ رہا ہے. مانگا تو کیا مانگا. آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ بے شک اللہ سے ہر چیز مانگے، لیکن خاص موقعوں پہ کیا مانگا؟ یہ تربیت تھی، یہ قرآن کا نور تھا. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹی چیز مانگتا، بڑی چیز نہیں مانگتا. بچے سے آپ خوش ہوں کہ بتاؤ تیرے لیے کیا لائیں، تو بچہ کیا کہے گا؟ میرے لیے فلاں کھلونا لے آئیں، فلاں کھانے کی چیز لے آئیں، یہی کہے گا نا. اب وہ چیز لائیں گے تو بچہ خوش ہو جائے گا. بچے کے لیے وہی سب سے بڑی چیز. اور آپ نے کہا، بچے نے کہا جی کہ مجھے جہاز لا دیں، مجھے ہیلی کاپٹر لا دیں، مجھے گاڑی لا دیں، یہ کھلونا ہے نا بچے. اچھا آپ نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل لاؤں گا، اور آپ نہیں لائے، بھول گئے، گھر داخل ہوں گے تو پوچھے گا میرے ہیلی کاپٹر کدھر ہے. اس کا مطلب ہے بچے کے دماغ میں وہی چیز ہے، وہ سوچ رہے ہیں، وہ بچے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی آئے گا، کھلونا آئے گا. جب آتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اور نہیں آتا تو غمگین ہو جاتا ہے. وہ بچے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، لیکن بڑے کے لیے وہ بڑی چیز نہیں ہے. تو جتنی عقل بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی چیزوں کی طرف جاتا ہے. بچے کی ابھی عقل چھوٹی ہے، وہ کھلونے پہ خوش ہو رہا ہے. صحابی کی عقل قرآن نے بلند کر دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے بلند کر دی. اس تربیت کے اب مانگنا، کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگنا تو سب کچھ ہے اللہ سے، ہر چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے، لیکن اس خاص موقع پہ کیا مانگ رہے ہیں؟
دماغ ان کے کتنے بلند ہو گئے, اندر نور کتنا ہو گیا. دعا کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس کے بعد مرتد نہ ہو. ایمان سب سے بڑی چیز ہے. ایمان سے آخرت کی نجات ہے. ایمان کے بغیر آخرت کی کوئی نجات نہیں. بے شک خربوں نیکیاں کر لیں, ایمان کے بغیر آخرت میں نجات نہیں. ایمان مانگتا ہوں, ایسا ایمان جو ہمیشہ رہے, پھرے نہیں. گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے. کمزور ہوتے ہوتے کمزور چیز کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ایمان کی فکر سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیں پہنچی بات, اس کو ماننا ہے بغیر کسی دلیل کے ماننا ہے, اور حق ماننا ہے اور یقین ماننا ہے. یہ ایمان ہے. ہاں, بغیر مشاہدے کے ماننا ہے, بغیر کسی دلیل کے ماننا ہے. ایمان ہے اس کا نام. اللہ ایسا ایمان دے دے کہ اس ایمان سے کبھی پھروں نہیں, ہمیشہ رہے. بہت بڑی چیز, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ, اے اللہ مجھے وہ نعمتیں دے دے جو کبھی بھی ختم نہ ہو. وہ نعمتیں دے دیں جو کبھی بھی ختم نہ ہو. اصل وہ نعمتیں, وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نعمتیں بھی ذرا پتہ چلنی چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ صحابی کیا مانگ رہے ہیں. آج تو ہمارے دلوں میں اور چیزیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما ہے وہ نعمتیں, ان المتقین فی جنات وعیون. وہ سن لے وہ کیا نعمتیں جو صحابی مانگ رہے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون, یہ اللہ کا قرآن انہوں نے پڑھا تھا نا, اس لیے وہ دن کے دل میں رچا بسا ہوا تھا. پھر وہ اس کو سب سے بڑی چیز سمجھتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون, متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین, آج تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ یعنی اس جنت میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی کمزوری نہیں. آمینین, امن بھی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس جنت سے تمہیں نکالا جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, ان کے دلوں میں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے جو کھوٹ یا کدورتیں تھے اللہ تعالیٰ وہ ساری نکال دیں گے. جنت میں بغیر کدورت کے رہیں گے, ہر ایک کے صاف دل رہے گا. لا يمسهم فيها نصب, وہاں کوئی تکلیف نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں. وما هم منا بمخرجین, وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. یہ وہ نعمت ہیں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے بندو آج تم پہ خوف بھی نہیں, آج تم غمگین بھی نہیں ہوں گے. یہ نعمت دنیا میں نہیں ملتی. دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ اس کو خوف ہے. خوف ہے کیا نہیں؟ کیا نہیں خوف؟ بادشاہ اتنا چھن جائے, مخالفت نہ ہو جائے, سینکڑوں خوف ہے. بلکہ جو بادشاہ کو خوف زیادہ ہوتے ہیں اس کو پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور ہاں آج تم پہ خوف بھی نہیں ہے, آج تم پہ غم بھی نہیں ہے. نہ کوئی چیز چھوٹے گی جس کا تمہیں غم ہو, نہ کوئی خوف ہوگا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیتوں پہ ایمان لائے اور میرے حکم کے تابعدار تھے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون, آج تم اور تمہاری بیویاں مزے سے جنت میں داخل ہو. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب, آج تمہارے ارد گرد کبھی سونے کے اور پیالے اور سونے کے برتن اور پلیٹیں خدام لے کے بھاگ رہے ہیں. کیا چاہیے, کیا کھانا ہے, کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ, سب ہضم ہوتا جائے گا. یہاں بیٹھ کے مزے کر رہے ہو. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, صرف یہ نہیں آج جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جس سے تمہاری آنکھ کو مزہ اور ٹھنڈک ملے گی وہ بھی تمہیں ملے گا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, سب سے بڑی بات ہے ان نعمتوں میں تم ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, دنیا میں جو تم عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث بنایا ہے. وارث ہے, تمہارے والد آدم تھے اس جنت میں, اب عمل کی وجہ سے اس وراثت کے حقدار بنے.
लकुम फ़ीहा काफ़ाकियतुन कसीरतुम मिन्हा ताकुलून इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन। मुत्तक़ी लोग अमन वाली जगह पे, फी जन्नति व उयून, बागात में, चश्मों में, यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, रेशम मुख्तलिफ किस्म का, कज़ालिक व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हूर-ए-ईन से उनके निकाह करेंगे, यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन, हर तरह का फल उनको मिलेगा, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत, दुनिया में इंसान को कोई खतरा ना हो, कोई भी खतरा ना हो, कोई बादशाह भी हो उसको कोई खतरा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो मौत का है, मौत तो आनी है। ला यदूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौतल ऊला, आज तुम्हें मौत भी नहीं आएगी, जो आ चुकी वो आ गई। व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और इनाम ये कि रब ने तुम्हें दोज़ख से बचा लिए, ये दूसरी खुशी होगी। हमेशा रहना ये खुशी है, और जहन्नुम से बच के ये भी खुशी है। फ़ज़लन मिन रब्बिक, ये रब का फजल है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइक यंज़ुरून, ये नेमतों में होंगे। तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, मुसहरी में बैठे ऊंची ऊंची जगहों पे मजे कर रहे होंगे, उनके चेहरों पे नेमतों की ताजगी नजर आएगी। आदमी खुश होता है तो उसका चेहरा ताज़ा होता है, परेशान होता है चेहरा मुरझाया होता है। नेमतों की ताजगी। युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम, उनको ऐसी शराब पिलाएगी जिस पे मोहर होगी, वो दुनिया जैसी नशे वाली और गंदी शराब नहीं, एक मजे और सुरूर वाली जो दिमाग को बढ़ाए, जिस पे खिताम व मिस्क, जिस पे मुश्क की खुशबू हो, मुश्क की मोहर लगी होगी, जो ही ऊपर से ढक्कन खुलेगा दिमाग मत्तर हो जाएगा। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ए भागने वालों, ए कोशिश करने वालों, ए हासिल करने वालों, ए दौड़ने वालों, ए आगे बढ़ने वालों, इसके लिए आगे बढ़ो, इसकी कोशिश करो। हाँ, इसलिए ये बहुत नेमतें हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि जन्नत में जो लोग जाएंगे, अव्वल ज़ुमरतिन यदखुलून जन्ना अला सूरतिल क़मर लैलतल बद्र। दुनिया में तो किसी का रंग काला, किसी का सफेद है, किसी का सांवला, किसी का कैसा। फरमाया वहां पे जब जो पहले लोग जन्नत में जाएंगे उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। हाँ, ला यबूलून, पेशाब नहीं करेंगे, वला यतग़व्वतून, पखाना नहीं होगा, थूक नहीं निकलेगा, नाक नहीं निकलेगी, अमशातुहुमुज़ ज़हब, सोने की उनकी कंघियां, वरशहुमुल मिस्क, उनसे जो पसीना निकलेगा मुश्क की खुशबू आएगी। व अज़वाजुहुमुल हूरुल ईन, और वज़वाजुहुमुल हूरुल ईन उनकी बीवियां होगी। ये अल्लाह ताला उनको इस तरह बनाएगा और इस तरह की नेमतें देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साला मूसा रब्बहू मादना अहलिल जन्नह मंजिलन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, अल्लाह सबसे जो कम दर्जे का जन्नती होगा तू उसको कैसी जन्नत देगा? सबसे कम दर्जे का, सबसे कम दर्जे का। दुनिया में कितने इंसान आए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत की आखिर तक बेशुमार लोग हैं, उनमें जिसको सबसे कम जन्नत मिलेगी, अल्लाह कैसी तू देगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो बताया गया कि एक आदमी होगा, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सबसे कम आदमी, सबसे कम दर्जे का मोमिन, सबसे कम दर्जे वाला देखेगा। अल्लाह रब, लोग तो जन्नत में चले गए, लोगों ने जन्नत में अपने अपनी जन्नतें ले ली, मेरी तो जगह ही नहीं रही, मैं कहाँ जाऊंगा? अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, अतर्दा अन यकून लका मिथलु मुल्की मलकिन मिन मुलूकी दुनिया। दुनिया के बादशाहों के पास बड़ा कुछ होता है, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, आजकल छोटे छोटे बादशाह हैं, बड़े बड़े तारीख में पड़े बड़े बड़े बादशाह थे, बड़ी बड़ी सल्तनत थी, बहुत कुछ था उनके पास। मैं तू कहते है कि सब जन्नत भर गई है, क्या तुझे पसंद है कि दुनिया में किसी बड़े से बड़े बादशाह के पास जो होता है मैं तुझे इतना दे दूं, क्या तुझे ये पसंद है? फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, लकदालिक, दुनिया में किसी बादशाह की जो सल्तनत होती है ऐसी मैं तुझे सल्तनत देता हूँ। वमिस्लहू 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 वमिस्लहू, उसके और भी बड़ा, उससे एक गुना और बड़ा, उससे एक और गुना बड़ा, उससे एक और गुना बड़ा, यानी दुनिया के बादशाह की बादशाह से एक और गुना बढ़े।
یہاں تک کہ جب 5 گنا بڑی اللہ اس کو کہہ دے گا نا کہ دنیا کی جتنی بادشاہت کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بادشاہت ملے اس سے 5 گنا بڑی تجھے بادشاہت ملے گی، تو وہ کہے گا رضیت رب، اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو راضی ہے، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، تجھے یہ بھی دیتا ہوں، اس سے 10 گنا اور بھی دیتا ہوں۔ اور یہ تو وہ ہے، اور یہ تو وہ ہے، اور آگے فرمایا وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، آج تیرا جو دل چاہے گا وہ ملے گا، جو تیری آنکھ ٹھنڈی ہوگی وہ ملے گی۔ یہ تو ہے۔ اور پوچھا اللہ جو سب سے اوپر والے جنتی ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑی ہے اور ان کے لیے مقرر کی ہے، ان کو وہ کچھ ملے گا فلم تر عین، جو کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، ولم تسمع اذن، کسی بھی کان نے نہیں سنا، ولم یخطر علی قلب بشر، کسی بھی کے دل میں خیال نہیں آیا میں ان کو وہ دوں گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہاں صحابی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں ایسی نعمتیں مانگ رہا ہوں لا یرتد، جو نعمتیں لا ينفد، جو کبھی ختم نہ ہوں۔ یہ قرآن نے ان کا نور بھرا، اور پھر وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت الخلد، اور اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں اپنے نبی کا ساتھ دے دے، یہ میں مانگتا ہوں۔ جو بات پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گی یہ میں نے بات کیوں کی۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا مانگ جو مانگتا ہے، یہ دعا کی ہے اللہ میں ایمان مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، وہ جو ایمان مانگتا ہوں جو کبھی جس کے بعد مرتد نہ ہوں، وہ نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور نبی کا ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ جنتیں مانگتا ہوں۔ یہ دعا مانگ لی انہوں نے۔ اب ابو بکر و عمر نے یہ سن لی، بڑے خوش ہوئے کہ یہ بڑا خوش قسمت صحابی ہے ابن مسعود۔ صبح کہا کہ صبح جائیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے کہ رات کو آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، دعا کرنا شروع کی، آپ نے فرمایا مانگ جو مانگے گا ملے گا، آپ نے یہ دعا مانگی تو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر دوڑتے دوڑتے صبح ابن مسعود کے پاس گئے، تو ابن مسعود کو خبر پہنچ گئی تھی کس کی؟ حضرت عمر سے پہلے ابو بکر صدیق نے آ کے خبر دے دی تھی۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ انک لسباق بالخیر، اے ابو بکر ہر نیکی میں تم آگے بڑھنے والا ہے، میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے درجہ، اسی لیے ابو بکر صدیق سب سے اوپر ہیں، کوشش کر کے بھی ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا۔ پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضی ہیں۔ میرے دوستوں یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ قرآن کا نور ہے۔ وہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، یہ کئی نعمتیں چھوٹ نہ جائیں۔ اس کے لیے بڑا دل پاک کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی مجلس ٹھیک کرنی ہوگی، اپنی تربیت ٹھیک کرنی ہوگی، اپنی زندگی کے رخ ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بڑی محنت چاہیے، بڑی کمزوریاں ہیں، بہت پیچھے، ہم بہت کچھ کرنا ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ عقل مند بنو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو، وقت ضائع نہیں کرنا، زندگی کا رخ متعین کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق